بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو دو سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اس کی جو دو قسمیں علم اور صفت ہیں، ان کو ہم نے اجمالاً بیان کر دیا تھا، اور یہ ہوا تھا کہ اب اگلا سبق حکم غیر منصرف کا ہوگا. لیکن بعض طلباء کی یہ خواہش ہوئی اور ان کی فرمائش آئی کہ اسے اجمالاً نہ چھوڑا جائے، اس کو بھی باضابطہ پڑھا دیا جائے. لہذا یہ سبق بھی آپ حضرات ملاحظہ کریں اور بہت توجہ سے سننے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں وَيُمْنَعُ الْعَالَمُ مِنَ الصَّرْفِ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعٍ. انہوں نے بتایا کہ دو سبب کی وجہ سے جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں کہ یا تو وہ علم ہوگا یا صفت. ہاں، علم اور صفت وصف یہ دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہوتے، یہ آپ ہدایت النحو میں بھی پڑھ کر آ چکے ہیں. تو دو قسمیں ہیں، علم یا صفت. اب پہلے بیان ہے عالم ممنوع من الصرف کا، تو کہتے ہیں کہ علم 7 مقامات میں غیر منصرف ہوتا ہے. 7 صورتوں میں علم غیر منصرف ہوتا ہے. الاول ان یکون علما مؤنثا. پہلا مقام یہ ہے کہ عالم مؤنث ہو. تو اب یہاں اس کا سبب اس کا غیر منصرف ہونا عالمیت اور تانیث کی بنیاد پر ہوگا. کہتے ہیں پہلا مقام یہ ہے کہ عالم مؤنث ہو، سواء اکان مؤنثا بالتاء، خواہ وہ مؤنث بالتاء ہو، ام مؤنثا معنویا، یا وہ مؤنث معنوی. دونوں صورتوں میں عالم مؤنث غیر منصرف ہوگا. مؤنث بالتاء کی مثال دینے کا فاطمۃ و عزت و طلحۃ و حمزہ. دیکھیے، مؤنث ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مؤنث حقیقی ہو، مؤنث لفظی ہونا ہی کافی ہے. یعنی اس کے لفظ میں علامت تانیث تا موجود ہے تو وہ مؤنث کہلائے گا. اب چاہے وہ مذکر کا علم ہو چاہے مؤنث کا علم ہو، اس سے نہیں بحث ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ تو یہ مؤنث حقیقی ہو گیا کہ مؤنث کا ہی علم ہے، اور عزت، طلحہ اور حمزہ یہ تینوں مذکر کے نام ہیں، لیکن چونکہ علم ہیں اور ان میں تائے تانیث موجود ہے اس لیے غیر منصرف ہے. یا مؤنث معنوی ہو، یعنی اس میں علامت تانیث تا نہ ہو، نہ ہی کوئی دوسری علامت ظاہری ہو، لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہو، وہ معنن مؤنث ہو. ام مؤنثا معنویا، یا مؤنث معنوی ہو، جیسے سعاد، زینب، سقر اور لظا. تو سعاد اور زینب یہ عورتوں کے نام ہیں، سقر اور لظا یہ دونوں جہنم کے نام ہیں. ایک جگہ آیا وما ادراک ما سقر، اور ایک مقام پر ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوى. الا ما كان عربيا ثلاثيا ساكن الوسط كدعد وهند وجمل فيجوز منعه وصرفه والاولى صرفه. تو پہلا مقام بیان کیا کہ علم مؤنث ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا. اب اسی سے استثناء ہے الا ما كان عربيا ثلاثيا ساكن الوسط، مگر وہ علم مؤنث جو عربی ہو، ثلاثی ہو اور ساکن الاوسط.
تو جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو کیا ہوگا؟ الا ما کانا، استثناء کر دیا، مگر وہ جو کہ عربی ثلاثی یعنی تین حرفی اور اس کے بیچ والا حرف ساکن ہو، جیسے دعد، ہند اور جمل، فیجوز منعہ و صرفہ، تو اس کا غیر منصرف ہونا اور منصرف ہونا دونوں جائز ہے، اس میں دونوں باتیں جائز ہیں، اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ بات ہدایت النحو میں بھی پڑھی ہوگی، اور اس میں آیا تھا کہ منصرف ہونا خفت کی بنیاد پر کہ عربی تھا، ثلاثی ہے، عربی ہے اور ثلاثی ہے اور بیچ والا ساکن بھی ہے، تو اب اس میں کافی خفیف کلمہ ہو گیا، اور علامت تانیث چونکہ لفظوں میں ہے نہیں، وہ مؤنث معنوی ہے، اور حرف زائد بھی نہیں، تین سے زائد بھی نہیں کہ تین سے زائد جو ہوتا وہ علامت کے قائم مقام ہو جاتا، تو اب چونکہ اس کے اندر تانیث بڑی ہلکی ہو گئی، تو تانیث کے ہلکے ہونے کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ اس میں سبب تو پائے جا رہے ہیں اگرچہ خفت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں مگر جو کہ عربی ثلاثی ساکن الاوسط ہو، جیسے دعد، ہند اور جمل، تو اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے، والاولا صرفہ، اور اولا ہے اس کو منصرف پڑھنا، الا ان یکون منقولا عن مذکر کأن تسمی امرأة بقیس او سعد، مگر یہ کہ وہ علم مؤنث عربی ثلاثی ساکن الاوسط منقول ہو کسی مذکر سے، تو اب الا ان یکونا جو ہے یہ فیجوز منعہ و صرفہ سے مستثنیٰ ہو رہا ہے، کہ اوپر جو عربی ثلاثی ساکن الوسط کا حکم بیان کیا گیا کہ اس میں دونوں باتیں جائز ہیں، منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا، تو اس سے استثناء کر رہے ہیں الا ان یکون منقولا عن مذکر، مگر یہ کہ وہ کسی مذکر سے منقول ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے مذکر کا علم رہا ہو، مذکر کا نام رہا ہو، اور پھر اس کے ذریعے مؤنث کا نام رکھ دیا گیا ہو، کأن تسمی امرأة بقیس او سعد، جیسے کہ تم کسی عورت کا نام قیس یا سعد رکھ دو، تو قیس یا سعد یہ مذکر لفظ ہیں، مذکر کلمے ہیں، اور ان کے ذریعے عورت کا نام رکھ دیا گیا، تو مذکر سے نقل کر کے نام پایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ کسی مذکر سے منقول ہو، جیسے کہ کسی عورت کا نام قیس یا سعد رکھ دیا جائے، فإنک تمنعه من الصرف وجوبا وان کان ساکن الوسط، تو اسے وجوباً غیر منصرف پڑھیں گے اگرچہ بیچ والا حرف ساکن ہے۔ تو یہاں تک یہ بات پوری ہوئی دو استثناء کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہوئی کہ علم مؤنث ہو تو غیر منصرف ہوگا، خواہ وہ مؤنث بالتا ہو یا مؤنث معنوی، مگر اگر وہ علم مؤنث عربی ثلاثی ساکن الاوسط ہے تو اس کا غیر منصرف ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس میں منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا دونوں جائز ہے، اگرچہ اولا منصرف ہونا ہے۔ لیکن اگر وہ عربی ثلاثی ساکن الاوسط منقول ہو کسی مذکر سے تو اب اسے پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں عربی ہونے کی قید لگائی گئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ بات آئی تھی خفت کی، تو چونکہ عربی عربوں کے لیے خفیف ہے، ہلکی ہے بنسبت عجمی زبان کے، کہتے ہیں فَإِن كَانَ الثُّلَاثِيُّ السَّاكِنُ الْوَسْطِ أَعْجَمِيًّا وَجَبَ مَنْعُهُ، پس اگر ثلاثی ساکن الاوسط عجمی کلمہ ہو، عجمی علم ہو، وجب منعہ، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، کا ماہ و جورا و حمص و بلخ و نیس و روس، جیسے کہ یہ سارے اعلام، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عجمی ہیں،
تو اگرچہ یہ ثلاثی ساکن الاوسط ہیں مگر چونکہ عجمی ہیں اس لیے ان کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، کیونکہ جس میں دونوں باتیں جائز ہیں وہاں تھا کہ عربی ہو اور یہ عربی نہیں ہے، لہذا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ ماہ، جور، حمص، بلخ اور نیس یہ پانچوں شہروں کے نام ہیں اور روز عورت کا نام ہے۔ اب کہتے ہیں وَإِذَا سَمَّيْتَ مُذَكَّرًا بِنَحْوِ سُعَادَ وَزَيْنَبَ وعناق وعقرب وعنكبوت من الأسماء المؤنثة وضعا الزائدة على 3 أحرف منعته من الصرف للعالمية والتأنيث الأصلي۔ کہتے ہیں اور جب تم کسی مذکر کا نام سعاد، زینب، عناق، عقرب اور عنکبوت جیسے ان اسماء سے رکھ دو جو وضعاً مؤنث ہیں اور ان میں 3 حروف سے زائد پائے جا رہے ہیں، تو دیکھیے یہ 5 اسماء انہوں نے یہاں ذکر کیے، سعاد، زینب، اعناق، عقرب اور عنکبوت، تو یہ 5 مؤنث ہیں وضعاً، تو بنحوی سعاد ترجمہ کیا ہوا کہ سعاد، زینب، عناق، اقرب اور عنکبوت جیسے سے مذکر کا نام رکھ دو، تو جیسے سے کیا مراد ہے؟ اسی مراد کو بیان کرنے کے لیے من الاسماء المؤنثہ بڑھایا، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا تھا اور جب تم کسی مذکر کا نام سعاد، زینب، عناق، اقرب، عنکبوت جیسے اسماء سے رکھ دو جو کہ وضعاً مؤنث ہیں اور 3 حروف سے زائد ان میں پائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں مطلب کیا ہوا کہ کسی مذکر کا نام کسی مؤنث اسم سے رکھ دیا جائے اور اس مؤنث اسم میں 3 حروف سے زائد، منعتہ من الصرف، کہتے ہیں اس مذکر کے عالم کو بھی غیر منصرف پڑھیں گے، کیوں؟ للعالمیت والتأنیث الاصلی، کہتے ہیں مذکر کا جب وہ عالم ہو گیا تو اب اس میں تو تانیث نہ رہی، تو کہتے ہیں اگرچہ اب تانیث نہ رہی لیکن چونکہ وہ وضعاً مؤنث اسم ہے لہذا اس کے اندر وضعی تانیث، اصلی تانیث پائی جا رہی ہے اور اس کا لحاظ اور اعتبار کرتے ہوئے اسے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ منعتہ من الصرف للعالمیت والتأنیث الاصلی، اسے غیر منصرف پڑھیں گے عالمیت اور تانیث کی وجہ سے۔ فَإِنْ كَانَ عَلَى 3 أحرف، تو یہاں 2 شرطیں تھیں، مؤنث اسم ہو، وضعاً وہ مؤنث ہو اور اس میں 3 حروف سے زائد ہو، تو یہ شرط لگی ہوئی ہے زائدہ علی 3 أحرف، اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ عَلى 3 أحرف كَدَعْدٍ وَعُلُوقٍ صَرَفْتَهُ، کہتے ہیں پس اگر وہ 3 حرفی ہو، اس میں 3 ہی حروف پائے جا رہے ہوں جسے دعد اور عنق، صرفتہ، تو تم اسے منصرف پڑھو گے۔ تو اگرچہ وہ وضعاً مؤنث مگر اس میں 3 ہی حروف پائے جا رہے ہیں، 3 سے زائد حرف نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسے منصرف پڑھا جائے گا۔ اور اس میں فرق یہ ہوا، وجہ یہ بنی کہ جس میں زائد حروف ہیں تو اس میں وہ زائد حرف علامت تانیث کے قائم مقام مان لیا جاتا ہے، تو اس کی تانیث مضبوط ہے برخلاف 3 حرفی کے، ثلاثی کے، کہ اس میں 3 ہی حرف ہیں اور مؤنث معنوی ہے، مؤنث لفظی ہے نہیں، مؤنث معنوی ہے، تو اور اب اس کے ذریعے مذکر کا نام رکھ دیا گیا تو جو اس کے اندر وضعی تانیث تھی وہ نہایت کمزور ہو گئی، بلکہ کمزور ہونا کیا، جب مذکر کا علم رکھ دیا گیا تو اب اس کے اندر تانیث پر دلالت کرنے والی چیز بھی نہ رہی اور مذکر کا علم ہو گیا تو معنن بھی تانیث نہ رہی، اس لیے اسے منصرف پڑھیں گے۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ التَّأْنِيثُ عَارِضًا كَدَلَالَ وَرُبَابَ وَوِدَادَ أَعْلَامًا لِأُنْثَى مَنَعْتَهَا مِنَ الصَّرْفِ، کہتے ہیں اور اگر تانیث عارض ہو، کسی علم مؤنث کی جو تانیث ہے وہ تانیث عارض ہو، عارضی ہو، اصلی نہ ہو، وضعی نہ ہو،
کا دلال و رباب و وداد، جیسے کہ دلال اور رباب اور وداد اعلاما لانثى، مؤنث کے علم کی حالت میں، یعنی جبکہ یہ تینوں مؤنث کے علم مانے جائیں، منعتها من الصرف، تو تم ان اعلام کو غیر منصرف پڑھو گے۔ تو ان کو غیر منصرف کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ انہیں علم بنایا گیا مؤنث کا، تو ان کے اندر علمیت آ گئی اور تانیث عارض ہو گئی، عارضی تانیث پالی گئی، تو اس تانیث عارضی کی بنیاد پر اور علمیت کی بنیاد پر غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اور اگر تانیث عارض ہو، ہاں جیسے دلال اور رباب اور وداد جو مؤنث کے علم ہیں تو انہیں غیر منصرف پڑھیں گے۔ فَإِن سَمَّيْتَ بِهَا مُذَكَّرًا صَرَفْتَهَا، پس اگر ان اعلام کے ذریعے کسی مذکر کا نام رکھ دو، مؤنث کا نام رکھا گیا تو مؤنث کا جب نام رکھا گیا تو تانیث پیدا ہو گئی، اس لیے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ان کے ذریعے مذکر کا نام رکھا جائے صرفتها، تو انہیں منصرف پڑھیں گے، لأنها فی الاصل مذکرات، اس لیے کہ یہ سب اصل میں مذکر ہیں۔ فالدلال والوداد مصدران، تو دلال اور وداد یہ دونوں مصدر ہیں۔ دلال یہ دل یدل سے مصدر ہے، اور وداد یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، تو یہ دونوں مصدر ہیں، اور مصدر میں یہاں کوئی علامت بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ مطلب تا جو مصدر میں ہوتی ہے کہ اس تا کی وجہ سے وہ تانیث کے قریب ہو جاتا، تانیث جیسا ہو جاتا، لہذا دلال اور وداد یہ دونوں مصدر ہیں۔ والرباب السحاب الابیض، اور رباب یہ سفید بادل کو کہتے ہیں، تو رباب بھی یہ مذکر ہے۔ وَبِهِ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ، اور رباب کے ذریعے عورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ اصل میں مذکر ہیں، لہذا اگر ان کے ذریعے پہلے کسی مؤنث کا نام رکھا گیا تو مؤنث کا جب نام رکھا جائے گا تب وہ غیر منصرف پڑھے جائیں گے، اور پھر ان کے ذریعے مذکر کا نام رکھ دیا جائے گا تو وہ منصرف ہی پڑھے جائیں گے، اس لیے کہ اصل میں وہ مذکر ہیں، لہذا تانیث نہ پائی گئی۔ اما ان سمیت مذکرا بصفت من صفات المؤنث الخالیۃ من التاء فانک تصرفوها، کہتے ہیں لیکن اگر تم کسی مذکر کا نام مؤنث کی ان صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے رکھو جو تا سے خالی ہے، فَإِنَّكَ تَصْرِفُهَا، تو تم اس صفت کو منصرف پڑھو گے۔ ہاں، تو جو صفات مؤنث کے ساتھ خاص ہیں، مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اس کا استعمال تا کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہو، بغیر تا کے بھی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب مؤنث کے ساتھ خاص ہے تو مؤنث ہی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تو اب اگر وہ صفت ایسی ہے کہ اس میں تا نہیں لگی ہوئی ہے، تا سے خالی ہے اور ہے مؤنث کی صفت، اور اس صفت کے ذریعے کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو علمیت پیدا ہو گئی، اور مؤنث کی صفت تھی تو اس کے اندر تانیث بھی موجود ہے، اور اب مذکر کا نام رکھ دیا گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَصْرِفُهَا، تو تم اسے منصرف پڑھو گے۔ كَأَن تُسَمِّيَ، پہلے مثال سے سمجھ لیں مؤنث کی صفت کے ذریعے مذکر کا نام رکھا جانا۔ كَأَن تُسَمِّيَ رَجُلًا مُرْضِعًا أَوْ مُطْعِمًا، جیسے کہ تم کسی آدمی، کسی مرد کا نام مرضع یا مطعم رکھ دو، جیسے حائض رکھ دو، تو مرضع کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی، مطعم کا معنی ہوتا ہے جڑواں بچہ پیدا کرنے والی، جس سے ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوں اسے مطعم کہا جاتا ہے، جو عورت دودھ پلانے والی ہو اسے مرضع کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مرضع اور مطعم، یوں ہی حائض، حامل، حمل والی، یہ سب مؤنث کی صفات ہیں،
ان کو تا کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، بغیر تا کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر تا کے ساتھ اور مذکر کا نام رکھا جائے تب تو ان کو غیر منصرف پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ علامت تانیث تا موجود ہونے کی وجہ سے وہ کلمہ مؤنث ہو گیا، تو عالمیت اور تانیث پالی گئی۔ لیکن بات اس صورت کی ہو رہی ہے کہ جب تا سے خالی ہوں، جیسے مرضع، مطعم، حائض، حامل وغیرہ، اور ان کے ذریعے مذکر کا نام رکھا گیا، تو چونکہ اب وہ مؤنث کی صفت کے طور پر نہیں بلکہ مذکر کے علم کے طور پر ہیں، لہذا ان کی تانیث باقی نہ رہی، تانیث کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور اسے منصرف پڑھا جائے گا۔ والکوفیون یمنعونها من الصرف، اور کوفی حضرات اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں، ان کے اندر جو تانیث ہے اس تانیث کا اعتبار کرتے ہیں۔ ہاں اب آگے فرماتے ہیں وَأَسْمَاءُ الْقَبَائِلِ مُؤَنَّثَةٌ، اور قبیلوں کے نام مؤنث ہیں، ان کے نام، قبیلوں کے جو نام ہوتے ہیں، قبائل کے جو علم ہوتے ہیں، جیسے قبیلہ تمیم ہے، قبیلہ قریش ہے، تو اس طریقے سے جو بھی قبائل کے نام ہیں، اسماء ہیں، وہ سب مؤنث ہیں، تو اب ان کے اندر تانیث پیدا ہو گئی، تانیث پالی گئی اور علمیت ہے۔ ہاں لیکن کہتے ہیں کہ وَلَكَ فِيهَا وَجْهَانِ، لیکن ان کو منصرف اور غیر منصرف پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تمہارے لیے دو صورتیں جائز ہیں۔ وَلَكَ فِيهَا وَجْهَانِ، اور اسماء قبائل کے سلسلے میں تمہارے لیے دو صورتیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ منعها من الصرف، ان کو غیر منصرف پڑھنا، باعتبار انها اعلام لمؤنثات، اس اعتبار سے کہ وہ مؤنث کے علم ہیں، قبیلہ کا علم ہے اور قبیلہ مؤنث، تو یہ مانتے ہوئے کہ وہ مؤنث کے علم ہیں، علمیت پالی گئی، تانیث، لہذا غیر منصرف پڑھا جائے۔ نحو رأیت تمیم تعنی القبیلۃ، جیسے آپ کہیں رأیت تمیم، اور یہاں تمیم سے مراد کس کو لیں؟ قبیلہ کو، نہ کہ تمیم قبیلہ بنو تمیم کے جد اعلیٰ کو۔ وَلَكَ صَرْفُهَا، اور تمہارے لیے قبائل کے اسماء کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، باعتبار ان هناك مضافا محذوفا، اس اعتبار سے، یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ وہاں ایک مضاف محذوف ہے۔ نحو رأیت تمیما تعنی بنی تمیم، جیسے کہ آپ کہیں رأیت تمیما، منصرف، تو منصرف کیوں ہوا؟ تعنی بنی تمیم، بنو تمیم مراد لیتے ہوئے، یعنی تمیم سے قبیلے کا علم نہیں مراد لیا گیا، بلکہ یہاں ایک مضاف محذوف مانے آپ، تعنی بنی تمیم، بنی مضاف یہاں محذوف مانے، تو جب بنی مضاف محذوف ہوگا تو تمیم سے قبیلے کا علم مراد نہ ہوا، بلکہ تمیم سے وہ شخص مراد ہوا جو قبیلے کا جد اعلیٰ ہے اور اس کے نام پر قبیلے کا نام رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ وَلَكَ صرف، ہوا تمہارے لیے ان کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ وہاں ایک مضاف محذوف ہے، جیسے رأیت تمیما تعنی بنی تمیم، جیسے کہ تم رأیت تمیما کہو بنی تمیم مراد لیتے ہوئے، فحذفت المضاف واقمت المضاف الیہ مقامہ، تو تم نے یہاں مضاف کو محذوف کر دیا، حذف کر دیا، اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ فإن قلت جاء بنو تمیم، پس اگر تم جاء بنو تمیم کہو، یعنی بنو کے اظہار کے ساتھ، اس میں تو بنو کو مراد لینا تھا اور تمیم کہنا تھا، تو رأیت تمیمہ بھی جائز ہے اور رأیت تمیمن بھی جائز ہے۔ رأیت تمیمہ جائز کیوں ہوگا؟ قبیلے کا علم ماننے کی وجہ سے، اور رأیت تمیمن جائز کیوں ہوگا؟ بنی مضاف مقدر ماننے کی وجہ سے۔ تو بنی جو مضاف مفعول تھا اس کو حذف کر دیا، اور تمیم کو جو مضاف الیہ تھا اس کو اس کی جگہ رکھ کر کے مفعول بنا دیا، نصب دے دیا۔ کہتے ہیں لیکن جاء بنو تمیم، اگر بنو کے اظہار کے ساتھ آپ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ جاء بنو تمیم صرفت تمیما قولا واحدا، بس اگر تم جاء بنو تمیم کہو تو منصرف پڑھو گے صرف صرفت تمیما، تو تم تمیم کو منصرف پڑھو گے صرف ایک قول اختیار کرتے ہوئے، صرف ایک قول کے طور پر، یعنی یہاں کوئی دوسرا قول نہیں، صرف ایک ہی قول ہے
کہ تمیم کو اس صورت میں منصرف پڑھا جائے گا، غیر منصرف پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ لأنک تعنی بتمیم ابا القبیلۃ لا القبیلۃ نفسہا، اس لیے کہ اس صورت میں تم تمیم سے قبیلہ کے اب اور جد کو مراد لے رہے ہو، نہ کہ خود قبیلہ کو، کیونکہ جاء بنو تمیم کہنے کی صورت، کہنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ بنو تمیم نے تمیم کے فرزند تمیم کی اولاد آئی۔ تو اب اس صورت میں تمیم سے مراد ابو القبیلہ اور بنو تمیم سے مراد قبیلہ ہوا، تو اس وجہ سے تمیم میں صرف ایک بات جائز ہوگی، منصرف پڑھنا، غیر منصرف پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ وما سمی به مما یجمع بالالف والتاء كعرفات واذرعات جاز منعه من الصرف وجاز صرفه واعرابه كاصله وهو الافصح، اور جس جمع مؤنث سالم کے ذریعے نام رکھ دیا جائے، ما سمی به، اور جس کے ذریعے نام رکھ دیا جائے اس میں سے جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ لائی جاتی ہے، جیسے عرفات اور اذرعات، جاز منعه من الصرف، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے علمیت کی وجہ سے اور اس الف اور تا کی تانیث کی وجہ سے۔ وجاز صرفه واعرابه كاصله، اور اس کو منصرف پڑھنا اور اس کی اصل یعنی جو مؤنث سالم کی طرح اعراب دینا بھی جائز ہے۔ وهو الافصح، اور یہی دوسری بات یعنی منصرف پڑھنا اور جمع مؤنث سالم کی طرح اعراب دینا، یہی زیادہ فصیح ہے، اور یہ بات آپ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں اعراب کی بحث میں، ملحق بجمع المؤنث سالم کے اعراب کے ضمن میں اسے بیان کیا، اور آپ نے وہاں 3 وجوہ پڑھ لی ہیں اس صورت کی۔ تو یہاں تک ملائیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔